ڈاکٹر صاحب ٹانگوں میں درد، یہ جو ٹانگوں کے نیچے والے حصے ہیں، ان میں کچھ لوگوں کو بڑا شدید قسم کا درد ہوتا ہے اور وہ موسٹلی رات کو پڑتا ہے. دن میں بھی ہوتا ہے لیکن رات کو جب سونے لگتے ہیں نا تو ٹانگوں میں بڑا درد ہوتا ہے. تو اس کا کوئی کنیکشن ہے بلڈ پریشر سے، دل سے یا بلڈ سے؟ اچھا، یہ جو آپ ٹانگوں کے نچلے تلووں میں درد کی بات کر رہے ہیں، تلوے نہیں، یہ میں آپ کو گھٹنوں سے نیچے ٹانگوں کے بات. ہاں اچھا، اس میں یہ دو طرح کے درد ہیں. ایک تو درد وہ ہے جو ٹانگوں میں چلنے سے ہو جائے، اس میں بھی اگر آپ تھوڑا سا چلتے ہیں اور آپ کی ٹانگوں میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ایک علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کی جو ٹانگوں کی شریانیں ہیں ان میں تنگی ہے. اور یہ اسی طرح ہے جیسے دل کی شریان میں تنگی ہوتی ہے اور ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، کلاٹ آ سکتا ہے، بالکل اسی طرح. یہ ہم ان کو نارملی پنیاں کہتے ہوتے ہیں. پنیاں، ہاں، پنیوں میں درد ہوتا ہے. پنیوں میں درد ہو سکتا ہے. آپ چلتے ہیں، تھوڑا سا چلتے ہیں اور آپ کی درد شروع ہو جاتا ہے ٹانگوں میں. اکثر یہ اسموکرز میں جو لوگ سگریٹ پیتے ہیں ان میں یہ اس کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اس کو پیریفرل آرٹیریل ڈیزیز کہتے ہیں ہماری زبان میں، یعنی آپ کی جو لمز کی جو شریانیں ہیں ان میں تنگی ہو جائے. اور اسی طرح ان میں کلاٹ بھی آ سکتا ہے. خدا نخواستہ جب کلاٹ آ جائے تو اس لم کا، یعنی اس ٹانگ یا اس جو بازو ہے اس کے ضائع ہونے کا خدا نخواستہ امکان ہو جاتا ہے. اس لیے اگر آپ کو درد ہو رہی ہے، کلاڈیکیشن کہتے ہیں اس کو ہماری زبان میں. تو روز ہی درد ہو رہی ہوتی ہے. اکثر لوگوں کے وہ ہوتے ہیں کہ رات کو جب سوتے ہیں روز پنیاں جو ہیں وہ درد کر رہی ہوتی ہیں. وہ ایک تو درد ہوتی ہے کہ آپ نے ایگزرٹ کر لیا، بہت زیادہ چل لیا، نہیں وہ مسل پین، بہت زیادہ چلے بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں کیا، نارملی پین ہوتا ہے. اس میں ایک بیسک فرق ہے. ایک فرق یہ ہے کہ آپ چلیں اور بیٹھ جائیں وہ درد ٹھیک ہو جائے، اور آپ دبائیں. جو مسل کا درد ہوتا ہے نا، اس کو آپ جب دباتے ہیں تو وہ بہتر ہو جاتا ہے. جو مسل ایک ہوتا ہے، جس درد کی میں بات کر رہا ہوں، جو شریانوں کی وجہ سے خون کی سپلائی پوری اپنی ٹانگوں میں نہ جانے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایسے درد کا دبانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ درد بہتر ریسٹ پہ ہو جاتا ہے. جیسے آپ چلیں گے، کچھ دیر ریسٹ کریں گے تو پھر یہ درد بہتر ہو جاتا ہے. اور اس میں بھی یہ ویسے ہی ہوتا ہے جیسے دل کا انجائنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو 1 کلومیٹر چلنے پہ ہو جاتا ہے، کچھ کو 2 کلومیٹر چلنے پہ ہو جاتا ہے اور دل کی تکلیف شروع ہو جاتی ہے. اسی طرح جو پاؤں کی نالیوں کی تنگی ہے، اس کا بھی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ کو 1 کلومیٹر پہ یہ درد شروع ہو جاتا ہے، کچھ کو 2 کلومیٹر پہ، اور یہ بیٹھنے سے اکثر لوگوں کا ٹھیک ہو جاتا ہے. اس میں ہم الٹرا ساؤنڈ وغیرہ جو ٹانگوں کا ہے، ڈاپلر جو ہے وہ کر کے دیکھتے ہیں اور اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس میں اگر کوئی تنگی ہو تو اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. تو وہ کس طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے اس کے بھی بہت سارے طریقے ہیں جی. ایک تو اس کا میڈیسن سے کوشش کرتے ہیں کہ وہ نالیاں بہتر رہیں، ان کا بہاؤ خون کا چلتا رہے. پھر اس میں بھی اسٹینٹنگ کا طریقہ ہے، اور پھر سرجری بھی ہے تیسرا طریقہ. تو اس میں جو ہے یہ جس طرح جو میں آپ کو درد کا بتا رہا ہوں کہ اس کا کوئی یہ بھی تعلق ہے کہ خون کوئی گاڑھا ہو جائے اور پھر مطلب مجھے آئی ڈونٹ نو، مجھے کسی نے بتا رہا تھا کہ یہ ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اور مجھے کسی نے بتایا کہ تمہارا جو خون ہے وہ گاڑھا ہو رہا ہے اور تمہارا جو ہارٹ ہے وہ اس کو واپس پمپ نہیں کر پا رہا کیونکہ وہ گاڑھا ہو رہا ہے. جی بالکل. اس میں ایسے ہوتا ہے کہ یہ آپ گاڑھے والی بات کر رہے ہیں، یہ شریانوں کی نہیں بلکہ وینز کی بات ہو رہی ہے. وینز وہ ٹیوبز ہیں، وہ نالیاں ہیں جو بلڈ کو واپس ہارٹ کی طرف لے کے جاتی ہیں. اب ان میں ویلوز ہوتے ہیں تاکہ، کیونکہ وہ نیچے سے اگینسٹ گریوٹی ہم نے ان نالیوں سے خون نے جانا ہے، تو اس میں ویلوز ہوتے ہیں تاکہ واپس خون نہ جائے. تو کبھی جب آپ کا خون گاڑھا ہو یا اسٹیسس زیادہ ہو، ایسے لوگوں کو جن کا جیسے سرجنز ہیں، زیادہ دیر کھڑا رہنا پڑتا ہے، ٹیچرز ہیں، ان کو ایک جگہ چونکہ کھڑے رہتے ہیں تو ان کے ویلوز اتنے کمپیٹنٹ نہیں رہتے اور خون جو ہے نچلی ٹانگوں میں کافی دیر کے لیے اسٹیسس رہتا ہے اس کا. تو ایسے حضرات جن کا اسٹیسس خون نیچے ٹانگوں میں رہتا ہے، ان میں کلاٹ بننے کے، وینز میں کلاٹ بننے کے چانسز ہوتے ہیں جن کو ڈیپ وین تھرومبوسس کہتے ہیں. اور یہ بھی خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کلاٹ کہیں بھی جا سکتا ہے. وہاں سے وہ کلاٹ بنا ہوا جو وین میں بنا ہوا کلاٹ ہے وہ ٹوٹ کے ہارٹ میں جا سکتا ہے، ہارٹ اٹیک ہو جائے گا. وہ ٹوٹ کے لنگس میں یعنی پھیپھڑوں کی نالی میں جا سکتا ہے، وہ پلمونری ایمبولزم ہو جائے گا، اوپر اسٹروک ہو سکتا ہے. تو وہ بہت خطرناک چیز ہے. تو ٹانگوں میں درد اگر دبانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے تو پھر وہ مسل پین ہے. اگر وہ دبانے سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ریسٹ سے صرف ٹھیک ہوتا ہے، صرف ریسٹ کرنے سے ٹھیک ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ جب آپ کرتے ہیں تو پھر دوبارہ ہو جاتا ہے، اگلے دن پھر ہو جاتا ہے. تو پھر وہ جو ہے اس کا پھر چیک اپ جو ہے وہ کروانا چاہیے. تو اس کے چیک اپ کے لیے وہ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس ہی جانا چاہیے. جی، ہارٹ کارڈیولوجسٹ جو ہے وہ اس کے پاس جانا چاہیے. تو ہم تو کہیں اور بھاگ جاتے ہیں کہ ٹانگوں میں درد ہے تو پھر کس کو دکھائیں.
نہیں कार्डियोलॉजिस्ट देखेंगे। आप मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास भी जाएंगे तो वर्कअप करेगा तो इट कैन लीड टू द कार्डियोलॉजिस्ट कि उसको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये किस चीज़ की दर्द है। स्पेशली स्मोकर्स हों, रिस्क फैक्टर्स हों, तो वो ज़रूर रूल आउट कर लेते हैं कि ये दर्द किस तरह की है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू।